اس شان سے ادائے ثنائے رسول ہو، اس شان سے ادائے ثنائے رسول ہو، ہر شعر گل ہو اور ہر لفظ پھول ہو، حمد خدا ہو دوستو نعت رسول ہو، حمد خدا ہو دوستو نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوجوانان و اہلیان وابستگان دامان شاہ کرنول، سید الابدال سیدنا الشیخ سید شاہ عبداللطیف لا ابالی قدس اللہ سرہ العزیز، حسب عمل در آمد قدیم، ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اس شب مبارک، شب مقدس، شب معظم و شب مکرم میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے سرکار کی میلاد کا جشن منانے کے لیے اور سرکار کے ذکر مبارکہ کی سعادت حاصل کر کے خود کو گناہوں سے پاک کرنے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ و فضلہ و کرمہ۔ اور ہر سال پچھلی کئی صدیوں سے اہل اسلام کا شعار رہا ہے کہ نبی کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ یہ در حقیقت خالق کے حکم ہی کی تعمیل ہے۔ اس کا جائز اور ناجائز ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ جشن میلاد عین حکم خدا بندی ہی کی تعمیل ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو ہم نے پوچھا کہ پروردگار تیری رحمت کیا ہے اور تیرا فضل کیا ہے؟ تو رب کریم نے سورۃ الانبیاء میں فرما دیا کہ لوگوں، میں نے صرف مصطفیٰ کو سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ صرف سرزمین حجاز کے لیے رحمت بنایا، یہ نہ سمجھو کہ عرب کے لیے رحمت بنایا، یہ نہ سمجھو کہ عجم کے لیے رحمت بنایا، یہ بھی نہ سمجھو کہ انسانوں کے لیے رحمت بنایا، یہ بھی نہ سمجھو کہ صرف اہل زمین کے لیے رحمت بنایا۔ فرمایا کہ لوگوں، جتنے عوالم ہیں میں نے سارے عالموں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی کی سلامتی کے لیے رحمت کو موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات جان لیں آپ، جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ عالم سلامت رہتا ہے۔ کرنول میں سرکار کی رحمت ہے تو کرنول سلامت ہے۔ اگر رحمت مصطفیٰ کرنول سے ہٹ جائے تو کرنول اپنی جگہ برقرار نہ رکھے گا، بلکہ تاریخ نے یہ بھی بتلا دیا کہ موج اور اپنی طغیانی سارے کرنول کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، لیکن پانی کی مجال کیا کہ لاؤبالی کی چوکھٹ تک پہنچ سکے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ شہر کرنول جہاں نبی کے خلاف سازشیں کچھ نام نہاد کلمہ گو خود کو مسلمان ظاہر کرنے والے رچ رہے ہیں، مدینے والے شاہ سے غداری کر رہے ہیں، ان سب کو سیلاب اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور لاؤبالی چوکھٹ کو بوسہ لے کر پلٹ جاتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی آل آرام فرما ہے۔ تو جہاں نبی کی رحمت موجود، وہ آفات اور بلیات سے وہ عالم محفوظ رہتا ہے۔ تو ہر عالم میں میرے مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ تم یہاں ہو اور نبی مدینے میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نادان سن، مصطفیٰ مدینے میں نہیں ہے، مصطفیٰ کا پیکر بشری مدینے میں ہے، بصورت رحمت مصطفیٰ ہر عالم میں موجود ہیں۔ حضرت خواجہ شوق نے کہا، اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ۔ ارے اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور میرے نبی کے دیکھنے کا حال بھی سن لیں کہ ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی۔ ارے جہاں جو دیکھنا ہو حسب منشا دیکھ لیتے ہیں، جہاں جو دیکھنا ہو حسب منشا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مت سمجھو میلاد کی محفل میں سرکار آتے ہیں، یہ بات سنیں آپ، اکثر ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل میں سرکار آتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میلاد کی محفل میں سرکار اگر چاہے تو آتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ میرے آقا کی آمد مقید نہیں ہے، کسی حکم کی پابند نہیں ہے، کسی آئین کی پابند نہیں ہے، بلکہ میرے آقا عطا کرنا چاہے تو تشریف لا لیتے ہیں، یا نہیں تو میرے سرکار کو ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، جہاں جو دیکھنا ہو حسب منشا دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہمارا دیکھنا آنکھوں تک محدود ہے، حسب موقع حسب مطالبہ آپ کی خدمت میں ایک ایک مداح رسول کو پیش کروں گا۔ یہ نہ سمجھے کہ اس میں کسی کو فوقیت حاصل ہے، کسی کو برتری حاصل ہے یا کوئی کم درجہ ہے، نہیں، میں اس کی منظر کشی اس شعر سے کر دوں کہ کس کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں، ہر ذرہ اپنے آپ میں ایک آفتاب ہے، ہر ذرہ اپنے آپ میں ایک آفتاب ہے۔ آئیے محفل کا ماحول بنائے رکھنے، سرور کو برقرار رکھنے کے لیے میزبان اور مہمان بلکہ سامعین اور نقیب یعنی کہ ناظم جو خادم ہوتا ہے، آپ کا اور میرا رشتہ اٹوٹ رہے، مضبوط رہے، ملاطفت کا رشتہ اور خلوص کا رشتہ، سماعت کا رشتہ، دل جمعی کا رشتہ، جب تک آپ کی توجہات یہاں مرکوز رہیں گی تو سمجھ جائے محفل پر لطف رہے گی، انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا رہے گا۔ آئیے بزم کے ایک پہلے مہمان سناخہ جو محبوب نگر سے تشریف لائے ہیں، محمد الیاس سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں تحفہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ آئیے محفل کا حضور کی میلاد پر استقبال کرتے ہوئے ایک پرجوش نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ درود شریف کا نظرانہ جھوم جھوم کر پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ علیہم اجمعین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
سبحان اللہ خود خدا نے کہا شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے سبحان اللہ خود خدا نے کہا شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا وہاں سے کوئی خالی آئے ایسا ہو نہیں سکتا وہاں سے کوئی خالی آئے ایسا ہو نہیں سکتا محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے رسول پاک کو ہم نے خدا کا اندھیرا ہو نہیں سکتا ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا وہاں سے کوئی خالی آئے ایسا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ جمال بہت آئے ہیں دنیا میں جمال و حسن والے تو بہت آئے